اردو فار اسٹوڈنٹس چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم مضمون نویسی کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مضمون نویسی کے تمام اہم نکات میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا چکی ہوں۔ امید ہے کہ آپ نے مضمون نویسی کے طریقہ کار کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، اردو کے پرچے میں سب سے اہم سوال تخلیقی تحریر یعنی مضمون یا کہانی وغیرہ کا ہوتا ہے، اور اس کے نمبر بھی سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ باقی تمام سوالات سے زیادہ مضمون یا کہانی کے نمبر ہوتے ہیں۔ تو ایک طالب علم کے لیے مضمون نویسی کو سمجھنا اور اس کے طریقہ کار پر عمل کرنا بہت ضروری ہے تاکہ اردو کے مضمون میں اچھے نمبر لیے جا سکیں۔ چلیں تو چلتے ہیں اپنے آج کے سبق کی طرف۔ ہمارا آج کا سبق مضمون نویسی سے متعلق ہی ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ مضامین کی مختلف اقسام کے بارے میں۔ مضامین کی بھی مختلف اقسام ہیں، اور اگر آپ ان اقسام کے بارے میں تھوڑا بہت جان لیتے ہیں تو آپ اپنی جماعت کے مطابق اچھا مضمون لکھ پائیں گے۔ عموماً زیادہ تر بچے مضمون لکھنے سے بہت گھبراتے ہیں کیونکہ انہیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ کون سی قسم کا مضمون ہے اور اس میں انہوں نے کیا لکھنا ہے اور کیسے لکھنا ہے۔ تو چلیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ اپنی کلاس یعنی آپ جس جماعت میں پڑھتے ہیں، جس کلاس میں آپ پڑھتے ہیں، اس کے مطابق آپ مضمون کیسے لکھ پائیں گے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ مضمون نویسی کے طریقہ کار کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں، جو کہ میں آپ کو پہلے ایک ویڈیو میں بتا چکی ہوں، اور اس کے بعد مضامین کی اقسام کے بارے میں اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے مضامین کی اقسام کی بھی۔ مضامین کی بھی بہت سی اقسام ہیں جو کہ چھوٹے بچوں کے لیے زیادہ تر ایک یا دو قسم پر ہی اکتفا کیا جاتا ہے، اور ان کو زیادہ مشکل اقسام کے بارے میں مضامین نہیں لکھنے کے لیے دیے جاتے، لیکن بڑی جماعتوں میں، بڑی کلاسز میں مختلف اقسام کے مضامین بچوں کو لکھنے کے لیے دیے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے بیانیہ مضمون کی، یعنی بیانیہ۔ بیانیہ کا مطلب ہوتا ہے بیان کرنا کسی چیز کی یا کسی کہانی یا واقعے کے بارے میں بتانا۔ اس کو انگلش میں آپ نریٹو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں۔ بیانیہ مضمون جو ہوتا ہے، آپ اس میں کوئی کہانی یا واقعہ بیان کرتے ہیں، اور اس کہانی یا واقعے کو بیان کرنے کے بعد آپ اس کے لیے کوئی نتیجہ بھی نکالتے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے لیے آپ میں کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، یعنی جیسے آپ کوئی مضمون لکھ رہے ہیں پہاڑی علاقے پر، تو آپ کہیں گے کہ میں پہاڑی علاقے میں سیر کرنے گیا، میں نے وہاں پر یہ چیزیں دیکھیں، اور اس کے بعد میں نے اس سیر سے کیسے لطف اٹھایا۔ تو اس میں آپ زیادہ تر میں کا استعمال کرتے ہیں، اور مضمون کے آخر میں آپ ہمیشہ اپنی رائے کا اظہار کریں گے اور کوئی نہ کوئی نتیجہ نکالیں گے، اچھا نتیجہ نکالیں گے یا برا نتیجہ نکالیں گے، یعنی کسی واقعے یا کہانی سے آپ نے کیا کچھ سیکھا، آپ کو اس واقعے یا کہانی سے کیا سمجھ آئی ہے اور آپ کس نتیجے پر پہنچے ہیں۔ بیانیہ مضمون زیادہ تر کسی ایک ہی واقعے یا کہانی کے گرد گھومتا ہے اور پورا مضمون کسی ایک ہی بات کو بیان کرتا ہے۔ بیانیہ مضمون کو آپ نے ایک مناسب انداز میں شروع کرنا ہے، یعنی آغاز کرنا ہے اس کا، اور واقعے کے بارے میں بات کرتے ہوئے، تمام معلومات فراہم کرتے ہوئے آہستہ آہستہ آپ اختتام کی طرف بڑھیں گے اور اپنی رائے پر ہمیشہ اس کا اختتام کریں گے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی جگہ کی سیر کرنے گئے ہیں، تو آپ نے اس میں وہاں پر کیا کیا دیکھا، وہاں پہ کیا کیا چیزیں تھیں، اور کون تھا وہاں پر، اور اس باغ کی سیر کر کے یا اس تفریحی مقام کی سیر کر کے آپ نے کیسا محسوس کیا، آپ کے ذہن پر، آپ کے دل پر، دماغ پر اس کا کیا اثر پڑا۔ آخر میں آپ اس میں اپنی رائے کا اظہار کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو بیانیہ مضمون کی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی، اور زیادہ تر مضمون جو ہے بچوں کو جو کرنے کے لیے دیا جاتا ہے وہ بیانیہ مضمون ہی ہوتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے بیانیہ مضمون کے کچھ عنوانات کی۔ یہ کچھ عنوانات میں نے آپ لوگوں کے لیے لکھے ہیں، جیسے سب سے پہلے ہے اسکول کا پہلا دن، یعنی کہ جب ایک بچہ یا کوئی طالب علم اسٹوڈنٹ اسکول جاتا ہے تو اس کا پہلا دن، یا اگر آپ کسی نئے اسکول میں جا رہے ہیں، پرانا اسکول چھوڑ کر کسی نئے اسکول میں جا رہے ہیں، تو وہاں پر جا کے آپ نے کیا کچھ دیکھا، کیا محسوس کیا،
اور اس کے بعد آپ اپنی رائے بتائیں کہ آپ کو وہ دن یا وہ اسکول یا کالج کیسا لگا۔ اس کے بعد آپ کوئی ناخوشگوار واقعہ، کوئی مزاحیہ واقعہ، آپ کی پسندیدہ سالگرہ کی دعوت یا پارٹی، ان کے بارے میں بھی آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور پورا واقعہ یا پوری کہانی آپ اس میں بتا سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک مضمون ہے وہ دن جب آپ کہیں کھو گئے تھے، یعنی کوئی ایک ایسا واقعہ یا کوئی ایسا دن پیش آیا آپ کی زندگی میں کہ آپ کہیں گئے تھے اپنی فیملی کے ساتھ یا گھر والوں کے ساتھ یا دوستوں کے ساتھ، تو آپ کہیں گم ہو گئے تھے، تو آپ پوری کہانی بیان کرو گے اپنے لفظوں میں کہ آپ کے ساتھ کیا کیا واقعات پیش آئے، آپ کیسے گم ہو گئے تھے، کیا ہوا تھا اور پھر آخر میں کیا ہوا۔ اس کے علاوہ بیانیہ مضامین میں اخلاقی کہانیاں بھی شامل ہو سکتی ہیں، دوستی کے بارے میں، یعنی جیسے آپ کہتے ہیں میرا بہترین دوست، مائی بیسٹ فرینڈ، اور بچپن کی کوئی یاد، بچپن کی کوئی کہانی، بچپن کے واقعات، اس طرح کے مضامین بھی بیانیہ مضامین میں آپ کو آ سکتے ہیں۔ چلیں جی، اب ہم بات کرتے ہیں مضمون نویسی کی اگلی قسم کی، جو کہ ہے وضاحتی مضمون، جس کو انگلش میں آپ ڈسکرپٹیو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے، یہ جو کچھ پوائنٹس میں نے لکھے ہیں اس پہ، کسی چیز یا واقعے کی منظر کشی کرنا، تفصیل سے بتانا، کردار نگاری اور کیفیت کا اظہار، یہ اس کے 4 اہم نکات ہیں جو کہ آپ کسی بھی ڈسکرپٹیو یا وضاحتی مضمون میں لکھ سکتے ہیں۔ اس مضمون میں آپ کسی چیز کو ڈسکرائب کرتے ہیں، یعنی کسی چیز یا واقعے کی ایسی منظر کشی کرتے ہیں کہ وہ چیز آپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے محسوس ہوتی ہے۔ آپ اسے ایسے محسوس کر سکتے ہیں کہ جیسے وہ واقعہ یا وہ چیز آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہے، یعنی اگر کوئی ایسی فیلنگ ہے جو آپ بیان کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس طریقے سے بیان کریں گے کہ پڑھنے والا بھی انہیں محسوس کرے۔ اگر خوشی کے جذبات ہیں، یعنی ہیپی فیلنگز ہیں، یا دکھ کے جذبات ہیں، ان کی بھی آپ اسی طرح تفصیل بیان کریں کہ پڑھنے والا بھی انہیں محسوس کرے۔ اس میں آپ مختلف کرداروں کو بھی شامل کر سکتے ہیں، مختلف کرداروں کی بھی مدد لے سکتے ہیں، اور اپنے علاوہ ان کی کیفیت بھی بیان کر سکتے ہیں کہ کسی واقعے کے وقت یا کسی کہانی کے وقت ان کی کیا کیفیت تھی، انہوں نے آپ سے کیا کہا اور آپ نے ان سے کیا کہا۔ جیسے یہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک چھوٹی سی بچی کی یا ایک فیری کی تصویر بنی ہوئی ہے، تو اگر آپ کوئی اس طرح کی انوکھی یا عجیب غریب چیز دیکھیں تو آپ کی کیا کیفیت ہوگی، آپ کے کیا احساسات ہوں گے، تو آپ ان کو اتنی وضاحت سے بیان کریں کہ وہ ایک وضاحتی مضمون بن جائے۔ اب وضاحتی مضمون کے بھی کچھ عنوانات میں نے آپ کے لیے لکھ کر رکھے ہیں جو کہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، جس میں کہ سب سے پہلے ہے کہ آپ دنیا کو ایک بہتر جگہ کیسے بنا سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ آج کل دنیا کیسی ہے، دنیا کے کیا حالات ہیں، اور اگر آپ کو کوئی موقع ملے، آپ کے ہاتھ میں کوئی ایسی طاقت ہو، ایسی پاور ہو کہ آپ دنیا کو ایک بہتر جگہ بنا سکیں، تو آپ اس میں کیا کریں گے، اور آپ کو دنیا میں کیا چیز بری لگتی ہے اور کیا چیز آپ بدلنا چاہیں گے۔ ٹھیک ہے، اگلا ہمارا عنوان ہے کسی بھی چیز سے پہلے تعلیم ضروری ہے۔ پہلی دفعہ میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، ایک ڈراؤنا خواب، کون سی ایسی جگہ ہے جہاں آپ جانا چاہتے ہیں۔ یہ کچھ ایسے ہی میں نے کچھ وضاحتی مضمون کے لیے کچھ عنوانات منتخب کیے ہیں، تو ان میں سے کسی پر بھی آپ ان پوائنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے وضاحتی مضمون لکھ سکتے ہیں، یعنی کہ آپ نے ان چیزوں کی ایسی منظر کشی کرنی ہے، ان کو اس طرح ڈسکرائب کرنا ہے کہ وہ پڑھنے والے کو لگے کہ وہ بھی آپ کی خوشی میں یا دکھ میں شامل ہے۔ جیسے یہ ایک مضمون ہے کہ پہلی دفعہ میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، یعنی کہ وہ کون سا ایسا موقع تھا، کیا ایونٹ تھا، کیا واقعہ پیش آیا کہ آپ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہو گیا، آپ کو کوئی ایسی کامیابی ملی تھی، کوئی ایسی اچیومنٹ آپ کی لائف میں آئی تھی، آپ کی زندگی میں کوئی ایسی بہتری آئی تھی کہ جس سے آپ بہت خوش ہوئے، اور اتنا خوش ہوئے کہ خوشی سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کیفیت کو، ان جذبات کو، ان احساسات کو آپ نے اس طرح بیان کرنا ہے کہ پڑھنے والا بھی ان میں کھو جائے۔ تو اس طرح کے مضامین کو کہا جاتا ہے وضاحتی مضامین یا ڈسکرپٹیو ایسے۔ چلیں جی، اب ہم بات کرتے ہیں اپنی اگلی قسم کی، جو کہ سب سے زیادہ بچوں کے لیے اہم ہے، خاص طور پہ چھوٹے بچوں کے لیے۔ یہ مضمون کی وہ قسم ہے جو زیادہ تر جماعت چہارم اور پنجم کے بچوں کے لیے ہوتی ہے، اور انہیں اکثر مضمون جو ہے وہ تخیلاتی مضمون ہی دیا جاتا ہے۔ دوسری اقسام جو ہے مضامین کی، وہ زیادہ تر بڑی کلاسز کے طلباء کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ وہ کچھ سمجھدار ہو جاتے ہیں، زیادہ مشکل چیزیں لکھ سکتے ہیں، ان کا ذخیرہ الفاظ بھی بڑھ جاتا ہے، تو اس لیے ان کو مختلف اقسام کے مضامین لکھنے کے لیے دیے جاتے ہیں۔
لیکن جو چھوٹے بچے ہیں ان کا کیونکہ ذخیرہ الفاظ بھی اتنا زیادہ نہیں ہوتا ابھی، تو اس لیے ان کو زیادہ تر اس طرح کے آسان مضامین لکھنے کے لیے دیے جاتے ہیں، جن کو ہم تخیلاتی مضمون یا انگلش میں امیجنیٹو ایسے بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے 3 پوائنٹ زیادہ اہم ہیں جو کہ میں نے لکھے ہیں، آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ فرضی کہانی، یعنی کہ اس میں آپ کوئی فرضی کہانی بھی شامل کر سکتے ہیں، کوئی اصل واقعہ بھی شامل کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر تخیلاتی مضمون میں فرضی کہانی شامل ہوتی ہے، اور اس میں آپ مختلف کردار بھی شامل کر سکتے ہیں، اور ان کرداروں کی بات چیت کے ذریعے آپ صورتحال کو، سچویشن کو آگے بڑھا سکتے ہیں، لیکن اس میں بہت زیادہ غیر ضروری تفصیل سے گریز کریں، یعنی ہر بات کو بہت زیادہ تفصیل سے بیان نہ کریں، مختصر لکھیں۔ اس میں آپ 3 سے 4 پیراگراف کا مضمون جو ہے وہ آسانی سے لکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس مضمون میں آپ کوئی بھی فرضی کہانی یا واقعہ بیان کر سکتے ہیں، اور تخیلاتی کرداروں کے ذریعے، ان کی بات چیت کے ذریعے آپ کہانی کو دلچسپ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تخیلاتی مضمون میں زیادہ تر بچے اپنی سوچ کے مطابق دیے گئے عنوان پر کوئی کہانی بنا سکتے ہیں۔ اب ہر بچے کی سوچ مختلف ہوتی ہے، ہر اسٹوڈنٹ، ہر طالب علم کے سوچنے کا انداز جدا ہوتا ہے، اور ہر ایک بچے کا ذخیرہ الفاظ بھی جدا ہوتا ہے، تو اس لیے جب انہیں ایک تخیلاتی عنوان یا تخیلاتی مضمون دے دیا جاتا ہے لکھنے کے لیے، تو ابھی ان پر انحصار ہے کہ وہ کس طرح اس کو بیان کرتے ہیں، اور وہ اپنی سوچ کے مطابق، اپنی سمجھ کے مطابق اس کہانی کو کوئی نیا موڑ دیں گے، کوئی نیا رخ دیں گے۔ لیکن بچوں، ایک بات کا آپ خیال ضرور رکھیں کہ کوئی اوٹ پٹانگ واقعہ یا کہانی نہ بنائیں جس میں کوئی سینس ہی نہ ہو، کوئی ربط ہی نہ ہو، بالکل بے ربط ہو، اور غیر حقیقی واقعات سے بھی گریز کریں کیونکہ ان کا تاثر اتنا اچھا نہیں پڑتا۔ اگر آپ غیر حقیقی واقعات لکھنا بھی چاہتے ہیں تو ان کو اس طریقے سے اس طریقے سے لکھیں کہ وہ بالکل ہی فضول نہ لگیں، بالکل ہی اوٹ پٹانگ یا بے تکے نہ لگیں، ٹھیک ہے۔ اور کوشش کریں کہ تخیلاتی سوچ کو حقیقی واقعات سے ملا دیں۔ جیسے اگر آپ کوئی ڈراؤنی کہانی لکھنے لگے ہیں تو اس کا اختتام آپ کوئی مزاحیہ یا اگر ڈراؤنا ہی بنانا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے بنائیں کہ اس میں آخر میں کوئی سبق ہی ہو، کوئی اس طرح بالکل ہی سینس لیس نہ ہو کہ جس کی کوئی سینس ہی نہ بنتی ہو۔ اب آپ کی آسانی کے لیے اس میں نے کچھ عنوانات دیے ہیں تخیلاتی مضمون کے، ان کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی مضمون لکھنے کے لیے نہیں مل رہا تو آپ ان سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جیسے کہ سب سے پہلے میں نے لکھا ہے بڑے ہونے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے، یعنی کہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو کیا ایڈوانٹیجز مل جاتے ہیں، کیا فائدہ ملتا ہے۔ کیا آپ جادو پر یقین رکھتے ہیں؟ کیا آپ ایک مشہور فلم سٹار بننا چاہیں گے؟ چاند کی سیر کی کہانی لکھیں، یعنی کہ اگر آپ کو چاند کی سیر کرنے کا موقع ملے تو آپ وہاں پر کس طرح جائیں گے، کیسے جائیں گے، اور وہاں پر جا کر آپ کیا کیا کریں گے۔ اور ایک اور مضمون ہے ایک اندھیری رات کی کہانی جب ہر طرف طوفان تھا اور آپ اکیلے تھے۔ اب اس عنوان کو میں نے ذرا تفصیل سے بیان کیا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ اگر آپ کو اس طرح کی کسی عنوان پر کہانی لکھنے کو، مضمون لکھنے کو ملتا ہے تو آپ اس میں کیسے لکھ سکتے ہیں۔ ہاں جی، اب جیسے کہ آپ یہ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ بڑا خوفناک منظر ہے، موسم بھی خراب ہے، آسمان پر بجلی چمک رہی ہے، بادل گرج رہے ہیں اور اندھیری رات ہے، تو اس کا عنوان بھی ایسا ہی ہے، ایک اندھیری رات کی کہانی جب ہر طرف طوفان تھا اور آپ اکیلے تھے۔ اچھا جی، اب آپ سب سے پہلے تو اس کی تمہید بنائیں گے کہ آپ گھر میں اکیلے کیوں تھے، کیا وجہ تھی کہ آپ گھر میں اکیلے تھے، آپ کے باقی گھر والے کہاں تھے، وہ کہیں گھومنے گئے تھے یا کسی دوسرے شہر کسی ضروری کام کی وجہ سے چلے گئے تھے، اور آپ اپنے امتحان کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے گھر میں اکیلے رہ گئے تھے، تو آپ نے وہ ایک پیراگراف میں بتانا ہے کہ آپ کے گھر میں اکیلے رہنے کی وجہ کیا تھی۔ پھر اس کے بعد آپ نفس مضمون شروع کریں گے، یعنی سینٹر پورشن شروع کریں گے۔ اس میں آپ بتاؤ گے کہ آپ جب گھر میں اکیلے تھے تو پھر اچانک سے موسم کیسا ہو گیا، موسم بہت ٹھنڈا تھا یا اچانک بارش شروع ہو گئی، اور کیا کیا واقعات پیش آنے لگے، خاص طور پہ اس وقت جب کہ آپ بالکل گھر میں اکیلے تھے اور آپ کے پاس اور کوئی بھی نہیں تھا، اور پھر اچانک کیا ہوتا ہے کہ گھر کی بجلی چلی جاتی ہے، تیز بارش شروع ہو جاتی ہے اور طوفانی ہوا چلنے لگ جاتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب طوفانی ہوا چلنے لگ جاتی ہے تو عجیب و غریب آوازیں آنے لگ جاتی ہیں،
اور اندھیرے میں ہر چیز کا سایہ جو ہے وہ ایک خوفناک منظر پیش کرنے لگتا ہے. یعنی جیسے یہ میں نے پوائنٹ لکھا ہے درختوں کا خوفناک منظر. اور پھر ایسے عالم میں جب کہ بالکل خوفناک چیزیں آپ کے سامنے پیش آ رہی تھیں، آپ بہت ڈر رہے تھے، تو اچانک دروازے پر زوردار دستک کی آواز آتی ہے. یعنی کوئی دروازہ کھٹکھٹانے لگتا ہے اور بار بار کسی کی آواز آنے لگ جاتی ہے. تو اس وقت آپ کے خوف کا کیا عالم ہوتا ہے، آپ اس وقت کیسا محسوس کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ یہ ساری باتیں اس مضمون میں لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں کیا کیا آنے لگا، کہ باہر کوئی بھوت ہے، کوئی چڑیل ہے، یا کوئی مدد مانگنے آیا ہے، کوئی اس طوفانی موسم میں کسی مشکل کا شکار ہو گیا ہے اور آپ کی مدد کا طلبگار ہے، آپ سے مدد مانگنے آپ کے دروازے پر آیا ہے. اب یہ آپ کے ذہن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس میں کیا لکھتے ہیں. پھر آخرکار آپ نے ہمت کی اور آپ باہر چلے گئے دیکھنے کے باہر کون تھا. پھر آگے کیا ہوتا ہے جناب، کہ جب آپ نے اس کے اختتام کی طرف بڑھنا ہے تو آپ نے اس کو کوئی مزاحیہ رنگ بھی دے دینا ہے، یا آپ اس کو کوئی ڈرا دینے والا انجام بھی دے سکتے ہیں. کہ آپ نے ہمت کی اور دروازہ کھولا تو باہر دور دور تک کوئی نہیں تھا جو بار بار دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا یا آوازیں دے رہا تھا، وہاں پہ ایسا کوئی بھی نہیں تھا. اور آپ لکھ سکتے ہیں کہ یہ میری زندگی کا ایک خوفناک تجربہ تھا جسے میں کبھی نہیں بھولی. یا آپ اسے لکھ سکتے ہیں کوئی مزاحیہ رنگ دے کر، کہ وہ ایک چھوٹا سا بلی کا بچہ تھا جو بار بار دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا. یا آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ میرے گھر والے ہی واپس آ گئے تھے اور میں اپنے خوف زدہ ہونے کی وجہ سے سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا یا پا رہی تھی کہ وہ کون ہے اور کون دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، حالانکہ وہ بار بار آپ کا نام بھی پکار رہے تھے. اور پھر بعد میں انہوں نے سب نے مل کر خوب آپ کا مذاق اڑایا. تو اس طرح آپ کا ایک بڑا مزیدار سا مضمون تیار ہو جائے گا. اب آپ اپنے مضمون کو مزید اچھا کرنے کے لیے، اس کا تاثر مزید بہتر بنانے کے لیے اس میں مختلف محاورات کا استعمال بھی کر سکتے ہیں. اب یہ میں نے خوف کو ظاہر کرنے والے، پریشانی کو ظاہر کرنے والے کچھ محاورات کی فہرست یہاں پر لکھی ہے. آپ سارے نہیں، لیکن اس میں سے کچھ ایک دو استعمال کر سکتے ہیں اپنی تحریر میں، جن میں کہ سب سے پہلے ہے ہاتھوں کے طوطے اڑ جانا. یعنی کہ بہت خوف اور گھبراہٹ کے شکار ہو جانا، تو یہاں بہت پریشانی ہو جانا ایک دم، تو اس وقت ہم یہ محاورہ بولتے ہیں کہ میرے تو ہاتھوں کے طوطے ہی اڑ گئے. رنگ فک ہو جانا، بہت زیادہ ڈر جانا. ہو کا عالم، یعنی کہ جب بالکل خاموشی ہو، ہر طرف سناٹا ہو، تو اس وقت ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ہر طرف ہو کا عالم تھا. تھر تھر کانپنا، جان میں جان آنا، یعنی کہ جب آپ کی کوئی مشکل حل ہو جائے، کوئی پریشانی دور ہو جائے، کوئی خوف دور ہو جائے، تو اس وقت ہم یہ محاورہ بولتے ہیں کہ میری تو جان میں جان آ گئی. سر پر پاؤں رکھ کر بھاگنا، یعنی کہ اگر آپ خوف زدہ ہو گئے تھے تو آپ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے اور جلدی سے اپنے کمرے میں گھس گئے. یا جب بجلی چلی گئی اچانک سے تو آپ کے اوسان خطا ہو گئے. تیز بارش شروع ہو گئی تو میرے اوسان خطا ہو گئے. ایک تو میں پہلے ہی خوف کا شکار تھا، اوپر سے بجلی چلی گئی اور میرے اوسان خطا ہو گئے. ان تمام محاورات کو، یا ان میں سے کچھ محاورات کو، آپ اپنی تحریر کی خوبصورتی کے لیے انہیں اپنی تحریر میں استعمال ضرور کریں. اس کے علاوہ اپنی تحریر میں زیادہ سے زیادہ اس میں صفت کا استعمال کریں تاکہ آپ کی تحریر میں زیادہ نکھار پیدا ہو. جیسے آپ یہ تصویر دیکھ رہے ہیں کہ دروازہ کھل رہا ہے اور یہ بچہ خوفزدہ ہو کر بھاگ رہا ہے، تو آپ ان محاورات کو آسانی سے اس صورتحال کو، اس سچویشن کو بیان کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو مضامین کی اقسام کی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی اور تخیلاتی مضمون کی سمجھ بھی آ گئی ہوگی. اگر آپ ان پوائنٹس کو سامنے رکھ کر ایک تخیلاتی مضمون لکھیں تو مجھے امید ہے کہ آپ ضرور ایک اچھا سا مضمون لکھ پائیں گے. اور مضمون نویسی کا سلسلہ ہمارا ابھی یہاں پر ختم نہیں ہوتا. اب میں آئندہ آنے والے دنوں میں بھی مزید اس کے اوپر ویڈیوز بناتی رہوں گی، جس میں کہ مختلف مضامین کو تصاویر کی مدد سے میں بیان کروں گی اور ان کے مطابق محاورات اور اس میں صفت کا استعمال آپ کو بتاتی رہوں گی کہ اگر کسی بھی موضوع پر آپ کو کوئی مضمون آتا ہے لکھنے کے لیے تو آپ اس کو کیسے لکھ سکیں گے. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو کو غور سے پورا آخر تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ ان تمام اہم نکات کو ذہن نشین کرتے رہیں. چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر ضرور کیجئے تاکہ آپ کو ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز مسلسل ملتی رہیں. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.